کی حدیث مبارکہ میں فرمایا خصلتان لا یحصیہما عبدا الا دخل الجنہ وہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں کہ جن کو کرنے والا جنت میں جائے گا، وہ کرنے آسان ہیں مگر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا حاذق طبیب تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے تھے کہ انسان کی فطرت ہے، وہ کرنے میں سستی کرتا ہے، تو دیکھو کہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملتا ہے، اور پھر کرنے والے تھوڑے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک عمل یسبح اللہ احدکم دبر کل صلاۃ 10، کہ تم میں سے ہر بندہ نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ تو اگر اس نے 30 مرتبہ یہ پڑھا تو 5 نمازوں میں 150 ہو گئے، اور فرمایا کہ ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، تو گویا 1500 نیکیاں مل گئیں۔ اب اللہ کی شان کہ پڑھا تو 30 مرتبہ ہر نماز کے بعد، لیکن نام اعمال میں 1500 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اگر انسان اس طرح سے کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیف لا یحصیہا، یہ عمل ہے تو چھوٹا سا، اس کو لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاتی احدکم الشیطان وہو فی صلاتہ فیقول له اذکر کذا و اذکر کذا ویأتیہ عند منامہ فینومہ، چنانچہ جب وہ نماز پڑھے گا تو شیطان آ کے کان میں پھونکے گا فلاں کام کرنا ہے، تو وہ اس کو پڑھے بغیر اٹھ جائے گا مصلی سے، اور جب نیند کا وقت آئے گا تو سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کی بجائے اس کو نیند غالب کر دے گا۔ اس وجہ سے عمل تو یہ چھوٹا سا ہے اور جنت ملتی ہے مگر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات 100% صحیح۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر نماز کے بعد اذکار کوئی نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔ خوش نصیب عورتیں ہوں گی جو تسبیحات فاطمہ ہی پڑھ لیتی ہوں، اور کئی تو آیت الکرسی بھی نہیں پڑھتی، حالانکہ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور یہ باقی اذکار یہ تو ذہن میں خیال ہی نہیں جاتا۔ تو ذرا نماز کا سلام پھیرا اور شیطان نے خیال ڈالا میرا فلاں کام رہ گیا فلاں، بھائی جہاں 10 منٹ نماز میں لگے تو 5 منٹ اور صحیح۔ تو تسلی کے ساتھ نماز کے بعد کے ان اذکار کو کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو دین ہوتا ہے، جو قرض ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ چنانچہ اگر کسی نوجوان نے گناہ کیا تو یہ نہیں کہ گناہ کر لیا، اب اس گناہ کو چکانا ہے اس کے گھر کی کسی عورت نے، یا بیوی چکائے گی یا بہن چکائے گی یا بیٹی چکائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی گھر کی عورت کے ساتھ ضرور زنا کیا جائے گا، اور نہیں تو گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دوسروں کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی طرف دوسروں کی نظریں نہیں اٹھ سکتی؟ یہ اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے۔ اب اگر یہ مکافات عمل کا یقین دل میں ہو تو پھر بندہ اللہ سے ڈرے گا۔ یہ یقین کمزور ہو گیا، احساس نہیں ہوتا۔
کہ اس ایکشن کا ریئیکشن ہو کے رہنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، قرآن مجید میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ کے برابر بھی نیکی کا عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ دیں گے، ذرہ کے برابر گناہ کا کام ہوگا اس کا بھی ہم بدلہ دے کے رہیں گے. تو جہاں ایکوریسی لیول اتنا ہے کہ ذرہ جیسی نیکی بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، ہم گناہ کر کے کیسے اس کے وبال سے بچ سکتے ہیں؟ آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں. اور یہ ایسا گناہ ہے زنا، اللہ اکبر، کہ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا خالدین یخلد فیہ مہانا، خالدین فیہا کا لفظ آیا. تو مفسرین نے اس پر نقطہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومن مسلمان خطاکار کے لیے خالدین کا لفظ. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں، یہ آپس میں انوالو تھے نا، تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو. یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا. ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بوڑھا زانی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے. ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی. آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے. چنانچہ بات لمبی ہو گئی، میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ساری بات کا لب لباب ایک بزرگ کی بات بہت اچھی یاد کیجئے. فرماتے تھے کہ اے دوست تو اللہ کی اتنی عبادت کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے. ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ ہر کام میں محتاج ہیں. تو فرماتے تھے کہ تم اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ جتنا تم اس کے محتاج ہو. اور دوسری بات کہی اتنا گناہ کرو جتنا عذاب سہنے کی تم میں طاقت ہے. ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکیں گے. تو گناہ کی سزا تین طریقے سے ملتی ہے. پہلا طریقہ اس کو نکیر کہتے ہیں. جہاں گناہ کیا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا. چنانچہ کتنے دوست آ کے خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم اس فیز میں سے خود گزرے ہیں، جہاں کہیں کوئی ہم نے الٹا کام کیا 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی خبر مل جاتی، ہمارا بھی کام الٹا ہو جاتا. اس کو نکیر کہتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی اولاد میں، اپنے خادموں میں یا اپنے سواری کے جانور میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا. میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے جتنے ماتحت تھے اس میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی کی. تو ہم غور کریں، اگر آج بیوی ہماری بات نہیں سنتی تو کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ نقد سزا تو نہیں ہے. آج اولاد جو نافرمان بن گئی، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نقد سزا تو نہیں ہے. کام کرنے والے کاروبار میں جو دھوکے دے جاتے ہیں، کہیں یہ نقد سزا تو نہیں ہے. تو اس کو نکیر کہتے ہیں کہ گناہ کیا اور اس گناہ کی فوراً سزا ملی. غلطی کی، تھپڑ لگ گیا تو پھر سنبھل گیا کہ اچھا اب نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. غلطی پر
جب ماں تھپڑ لگا دیتی ہے نا تو ماں کی شفقت ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے خبردار آئندہ نہ کرنا. تو جب اس طرح ہو نا نکیر والا معاملہ، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الٹا کام نہیں کرنا دینا چاہتے، اس کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے. تو ایسا کوئی واقعہ پیش آ کے